بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام ڈی چوک میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور شہر اقتدار سے میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ہاشمی صاحب؟ مولا کا بڑا کرم ہے. عیسیٰ, پاکستان میں جو خبریں آ رہی ہیں, دونوں ہاؤسز کا اجلاس اور اسمبلی ارسال کر دی گئی ہے صدر صاحب کو, اور اجلاس ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اس وقت ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہو گئے ہیں. ہم نے اسی پلیٹ فارم پر نمبر گیم پوری اپنے سننے والوں کے سامنے رکھی کہ اس وقت نمبرز کتنے کس کے کم ہوں گے اور کس کے زیادہ ہوں گے, کون کہاں سے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرے گا. اور یہ صرف ایک جماعت نہیں بلکہ بہت ساری جماعتوں میں یہ ہمیں ایک روش جو ہے, ایک نیا جو اس وقت رول ہے پاکستان کے اندر بکنے کا, جو 67 یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشریح کی تھی, اس کے بعد ہمیں نظر آیا. عیسیٰ, اس وقت ایک تو نمبر گیم کے حوالے سے ہمیں بتائیں اپڈیٹ کیا ہے. حکومت بہت زیادہ پر اعتماد نظر آ رہی ہے کہ نمبر پورے ہو گئے اور ہم ہاؤس کے اندر یہ جو آئینی پیکج ہے اسے پاس کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پارلیمان بھیڑ بکریاں تھی, بھیڑ بکریاں ہے اور بھیڑ بکریاں ہی رہیں گے, کیونکہ ابھی تک مسودہ فائنل نہیں ہوا لیکن نمبر گیم پوری ہو گئی. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا جا کے سٹیک ہولڈرز کے, سرکار یہ 1 2 3 4 یہ مسودہ ہے, اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. لیکن یہاں پر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا, مسودہ فائنل نہیں ہوا. ابھی بھی پچھلے 4-5 گھنٹے سے فضل الرحمان صاحب بلاول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے اور خبریں یہ چل رہی ہیں کہ مشترکہ جو مسودہ ہے اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے. ہو گیا اتفاق رائے پیدا؟ ایک ہوتا ہے ڈبل بیرل کوسچن اور ایک ہوتا ہے ملٹی بیرل کوسچن. آپ نے جو تابڑ توڑ حملہ کیا ہے نا, اس کے بڑے پہلو ہیں اور تمام کا جواب میں آپ کو 1 بائی 1 دوں گا. پہلا, اجلاس ہونے جا رہا ہے. دوسرا, یعنی کہ اجلاس ظاہر ہے کہ کیوں ہونے جا رہا ہے. پھر نمبر گیم. تیسرا, حکومت کی پر اعتمادی. تیسرا, یہ جو بھیڑ بکریوں والی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتا دوں ایٹ دی آؤٹ سیٹ ہاشمی صاحب, حکومت دھڑام سے گر جائے گی اگر آئینی ترمیم اب پاس نہیں ہوتی. یہ جو ہزیمت ہے نا, یہ جو رسوائی ہے اور یہ جو شکست کا داغ ہے, یہ روز روز نہیں جھیلا جاتا. جو 15 اور 14 ستمبر کی درمیانی رات جو کچھ ہوا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں, جہاں باقاعدہ یہ جو بھیڑ بکریوں کے آپ نے ٹرم استعمال کی ہے, یہ ہمیں نظر آیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ایک بندے سے نہیں, 2 سے نہیں, میں نے کم از کم 2 درجن پوٹینشیل ووٹرز سے پوچھا جنہوں نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس چیز کو ووٹ دے رہے تھے. دے ور بلینک, کسی کو نہیں معلوم تھا. تو صورتحال کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہوئی. وہ جو 14-15 ستمبر کو کسی بلایا گیا تھا, کسی نے عیسیٰ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں بلایا کیوں گیا ہے, یہ بھی ہوا. دیکھیں ہاشمی صاحب, باقی تو سب کچھ ہوا نا. میں آپ کو بتاؤں, امیر مقام صاحب نے لینڈ کیا ہے میری انفارمیشن کے مطابق کینیڈا میں, اور جب وہ کینیڈا پہنچے ہیں تو اس کے فوراً بعد ایک فون گیا ان کو یہاں سے شہباز شریف صاحب کا. شہباز شریف صاحب نے ان کو فون کر کے کہا کہ جی کدھر؟ انہوں نے بتایا جی میں کینیڈا پہنچا ہوں, آج پہنچا ہوں, ابھی بس ایک تقریب میں موجود ہوں, اتوار کی رات تھی. تو شہباز شریف نے انہیں کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی یو ان کیبنٹ میٹنگ آن ٹیوزڈے. اور اس سے اگلے ویکینڈ پہ 14-15 ستمبر تھا, یعنی 14 ستمبر بنتا تھا ہفتہ اور 15 ستمبر بنتا تھا اتوار, اور وہ الٹے پیروں واپس آئے ہیں. ترمیم کرنی تھی. حمزہ شہباز جو ہے وہ فراش میں تھے, ان کو الٹے پیروں بلایا گیا کہ پہنچیں. اور سو مچ سو, میں کیونکہ کسی بندے کا بہت ہی ذاتی پرسنل اور جذباتی معاملہ ہے تو میں آپ کو نام نہیں بتا رہا, لیکن ایک ووٹر اس آئینی ترمیم کا ایسا تھا کہ جس کی والدہ ڈیتھ بیڈ پہ وینٹیلیٹر پہ تھے. ان کو ان کے دوست چیف منسٹر نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جہاز کی ٹائم کا انتظار کریں, آپ میرا پرائیویٹ جیٹ لے جائیں, آپ میرا جو بیسیکلی جو ان کا سرکاری جہاز ہے وہ لے جائیں. وہ اس جہاز کے اوپر اسلام آباد آئے, ان کو یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور پھر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کو یہاں پر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی کہ ووٹنگ ہونی ہے. انہوں نے بڑی مشکل سے اجازت لے کے پارلیمنٹ لاجز کا ٹائم لیا کہ مجھے وہاں جا کر بیٹھنے دیں, اور پھر وہ واپس گئے. ان کی والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئیں. یہ صورتحال تھی. اب آ جائیں موجودہ سینیریو پہ.
دیکھیں حکومت نے اجلاس بلایا ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, نمبر پورا ہوئے بغیر حکومت اب یہ حماقت, یہ غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. یہ جو بلایا گیا ہے اجلاس 17 تاریخ کو 4 بجے قومی اسمبلی کا, 5 بجے سینٹ آف پاکستان کا, ساتھ میں وفاقی کابینہ جہاں پر مسودہ جو ہے وہ ویٹ ہوگا اور اس کے بعد ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا. ووٹنگ جو ہے وہ نیکسٹ ڈے ہوتی ہے یا اسی دن ہوتی ہے, یہ ایک کوسچن ہے جس کا ہمیں آنسر کا انتظار ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اگلے سوال پہ جو کہ ہے نمبر گیم. پہلے بات تو یہ جو پر اعتماد ہے نا حکومت, آپس کی بات ہے. 14 ستمبر کو انہوں نے فرسٹ اٹیمپٹ کرنا تھا, 13 ستمبر کو ایک عشائیے کا اہتمام کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. اب یہ ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہیں, دیکھیں ان ڈیٹیل سے آپ کو اب کے اعتماد کو گیج کرنے میں مدد ملے گی. میری ایک بات ہوئی ایک شخص سے جو کہ اس عشائیے میں شریک تھا, تو وزیر اعظم سے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ہمارے پاس نمبر کدھر ہے؟ تو ان کو جواب ملا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں, اگر ہمارے پاس نمبر نہ ہوتا تو کیا ہم یہ آئینی ترمیم لا رہے ہوتے, ہم اپنی بے عزتی کرواتے. لیکن پھر 14-15 ستمبر کو گیم ڈل گئی, وہ ڈالی تھی گیم مولانا نے. میری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت بھی نمبر جو ہے وہ پورا تھا. 7 بندے, 7 پی ٹی آئی کے ایم این ایز اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے. انتظار تھا کہ مولانا آئیں گے, مولانا کا 8 نمبر مولانا کا ہوگا, ان 7 میں سے جن کی ضرورت پڑی ان کا ووٹ کروا دیں گے. لیکن ہوا کچھ اور ہی, بالکل ہی ڈیفرنٹ بال گیم ہوئی. درمیان میں ایک بندہ ایسا جس کا میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, پی ٹی آئی کا وہ بندہ, اس کا بھائی بیسیکلی ان کا چھوٹا بھائی حلقہ چلاتا ہے اور چھوٹے بھائی سے وہ تھوڑا سا دبتے ہیں یا ڈرتے ہیں, حالانکہ وہ ایک بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں ماضی میں پی ٹی آئی کے وہ ایم این اے. ان کے بھائی کو وزٹرز گیلری میں پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی اہم, عمران خان کا, پی ٹی آئی کا تو نہیں, عمران خان کا بڑا قریبی شخص جو ہے, وزٹر گیلری میں لا کر اس نے اس کے چھوٹے بھائی کو بٹھا دیا اور کہا کہ جب یہ ووٹنگ کے لیے آئے گا نا تو تم نے اس کو کہنا ہے کہ ووٹ نہ دے. اور دیور کانفیڈنٹ کہ وہ بندہ پھر ووٹ نہیں دے گا, لیکن آخر میں تو گیم مولانا نے خراب کر دی نا. اب جو اجلاس بلایا ہے تو حکومت نے بلایا تو اسی بات پہ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے. نمبر پورا کس طریقے سے ہے؟ 14 بندے ہیں, ہم پہلے بات کر چکے, جو کہ تحریک انصاف کے رینک میں ڈاما ڈول ہے, اور ان میں سے 7 سے 8 ایسے ہیں جو ان کے اپنے پاس موجود ہیں, باقی ان کے پاس موجود نہیں ہے. 2 بندے ہیں مولانا کے, لیکن قومی اسمبلی تو میٹر نہیں کر رہی نا. اصل سوال ہے سینٹ آف پاکستان کا. سینٹ آف پاکستان میں میری اطلاع کے مطابق, میری خبر کے مطابق, جو ایک 9 اکتوبر کو واقعہ ایسا پیش آیا کہ پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر جو ملک سے باہر تھی, تو 9 اکتوبر کو پاکستان میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کو الٹے پیروں واپس آنا پڑا. ان کو منع کیا گیا تھا واپس نہیں آنا, لیکن ان کی مجبوری ایسی بن گئی تھی دیٹ شی کیم بیک. اور اطلاع یہ ہے کہ ایک تو سیف اللہ بڑو کا نام چل رہا ہے, دوسرا وہ جو خاتون سینیٹر ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ مجبور ہو گئی ہیں اپنے کاروبار کی وجہ سے, اپنے فیملی, واٹ ایور ریزن, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ, یہ ڈیٹیلز ہوں گی بعد میں. انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہے سینٹ کے حوالے سے, جن لوگوں کی ذمہ داری لگی ہے کہ آپ نے میک شور کرنا ہے, ان کو انفارم بھی کیا, لیکن انہوں نے یہ بات آگے پارٹی کے سرکلز میں نکال لی نہیں, اس کی پیش بندی نہیں کی. کہ بہرحال وہ ہیں, ابڑو صاحب کا نام چل رہا ہے, ایک اور سینیٹر ہیں جو ابھی تک جن کا نام منظر عام پر نہیں ہے, میں ٹو میں لگا ہوا ہوں, ٹرائی کر رہا ہوں کہ وہ نام. اچھا, ایک سوال کا جواب دے دیں مجھے عیسیٰ, میں کیونکہ جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی کے اندر کی لڑائی ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ حماد اظہر ورسز علی امین کنڈا پور, جو کچھ پاکستان میں چلا, ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں کہ تم روپوش ہوتے ہو, دوسرا کہتا ہے یہ صرف حماد اظہر کا معاملہ نہیں ہے. اچھا, میری بات تو سنیں سر, میری بات. حماد اظہر کہتا ہے, حماد اظہر کہا جاتا ہے تم روپوش ہوتے ہو, دوسرا کہتا ہے کہ تم تو ہمیں کیوں بات کر رہے ہو, ہم تو 2 دفعہ آئے اور ہمارے بندے بھی اندر ہیں, ہماری مشینری بھی اندر ہے. پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی کوئی قائدانہ صلاحیتیں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی جو آپ کی پنجاب کا جو چیپٹر ہے عیسیٰ, وہاں پر ہمیں پچھلے 8 فروری کے بعد کوئی ریزسٹنس کہیں نظر ہی نہیں آیا. آپ کے پی کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ, اب ہونا یہاں پہ کیا چاہیے تھا, پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ بیٹھتے, پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ ہمارا یہ آئینی پیکج کے اوپر ہماری اسٹریٹجی, کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک ملاقات کے لیے اتنی زیادہ ڈسنٹیگریشن ہمیں نظر آئی, اور جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج کیا ہوا, ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, کیا آپ کے حصے میں آیا,
जिन लोगों ने पार्टी के अंदर से, मतलब आप अगर अली अमीन गंडापुर के कैंप में देख लें, उनके इतने सारे मुखालिफिन आपको केपी चैप्टर में नजर आएंगे कि ये पार्टी किस तरह से सर्वाइव कर रही, इतने सारे धड़े, इतना नुकसान शायद नून लीग ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या बाकी लोगों ने तहरीक इंसाफ को नहीं पहुंचाया होगा, या इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं पहुंचाया होगा, या काजी ने नहीं पहुंचाया होगा, जितना मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर से ये लोग जो हैं इस जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज क्या हुआ है, क्यों मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान की, और क्या, और तहरीक इंसाफ क्यों नहीं बोल रही इसके ऊपर, खामोशी है? सिर्फ जो नूरीन खान है उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है ईसा कि मुझे किसी पे अब यकीन नहीं रहा, इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और यहां पर किसी से कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा हाशमी साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो धड़ेबंदी वाली बात है ना, ये बंदी वाली बात ये कोई नई नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी कहाँ पर हैं, कौन, ग्रुप बंदी हर जमात में होती है। पीपल्स पार्टी का आपको याद होगा, यूसुफ रजा गिलानी, तो जनाब वो मखदूम शहाबुद्दीन, और वहाँ पे जनाब सिंध में मखदूम अमीन फ़हीम, और फलां का ग्रुप, ये धड़ेबंदी हर पार्टी में होती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी थी, लेकिन जो थी ना उस वक्त, इस वक्त तब्दील शुदा चीज क्या है कि इमरान खान से राब्ता नहीं हो रहा। ही इज द वन जो शट अप कॉल किसी को भी दे सकता है। अभी राब्ता जो मुनक़ता हुआ है, ये जो खबरें सामने आई हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सामने आई है, एक बड़े जिन जो नाम आपने लिया ना, इनमें से एक नाम जो है, उसने अपने ग्रैंड फादर की, अपने दादा की तस्वीर शेयर की ग्रुप में, पीटीआई की, और किसी ने सवाल किया उसमें पार्टी में, उसी ग्रुप में, कि ये क्या है। उसने कहा कि माय ग्रैंडफादर फलां वक्त के चीफ मिनिस्टर इसी सूबे के, मेरे सूबे के। तो उसके नीचे उन्हीं के सूबे के एक और उन्हीं के मुखालिफ ग्रुप के बंदे ने लिखा, सो व्हाट, अगर तुम्हारा दादा चीफ मिनिस्टर था तो इसका क्या मतलब है, तुम्हें कोई सुरखाब के पर लगे हुए। और लड़ाई शुरू हो गई, गालम गलोच शुरू हो गई। ये चीज ना पीटीआई के ग्रुप्स में बहुत ज्यादा चल रही है, और अभी भी ये फड्डा जो है वो मौजूद है। तो नुकसान तो कॉज को हो रहा है ना इनके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान ने अपनी आजादी को कुर्बान करके, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक बात जरा सुन लें कि अली, मेरा कंसर्न नहीं है एज ए जर्नलिस्ट। देखें, मेरी वो जो कर रहे हैं उनकी पार्टी के साथ जो हुआ है, और अगर वो सबक नहीं सीख रहे तो मैं तो उनको एडवाइस तो नहीं कर सकता ना जाके। उनके साथ जो हो रहा है, जो उसमें उनको पेशबंदी करनी चाहिए थी तो करें, होश के नाखून लेने चाहिए तो लें। कोई किसी के हाथ में खेल रहा है तो उसका अपना कसूर है ना, वो भुगतेगा। आप क्या इसमें, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि पीटीआई की जो बाहर मौजूद सेकंड टियर, थर्ड टियर लीडरशिप है, इनमें से ना कोई क्राउड पुलर है, ना इनका अपना जाती वोट बैंक इनको इस पोजीशन पे पहुंचा सकता है। वो मामला है उनकी जमात का न्यूक्लियस इमरान खान के और उनके पाकिस्तान के अवाम के दरमियान। तो ये तो चीजें जब आपको पता है कि ठीक होती हैं तो ऐसे करके सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। जब मामलात दुरुस्त होना होते हैं तो फिर वो इस तरीके से होते हैं। क्या करेंगे अब तहरीक इंसाफ नूरीन खान को या इमरान खान को, क्या इससे, एक मिनट, कैसे फेस करेंगी? क्योंकि मुलाकात तो नहीं हुई। नूरीन खान ने तो कह दी कि मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा, और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ ना कि मैं जिंदगी में कभी टेलीविजन के सामने नहीं आई, कैमरों के सामने। आज मैं आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ और इन तमाम लोगों को कहूंगी कि होश के नाखुन लें, जो आपने बात कही। मुलाकात भी नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर को क्या करना चाहिए अब, कहाँ जाके छलांग मारनी चाहिए? क्योंकि वो तो कह के राय और वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। अच्छा, मैंने ना कल ये बात कही थी ईसा के जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था उनको, एक मिनट चाहिए था कि ईसा वो किसी जो सफीर है, सुन लेना हाशमी साहब, जो बैरिस्टर गौहर है वो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। ये जो आपने एक पॉइंट कहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैरिस्टर गौहर 3 अक्टूबर से इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आपने बेसिकली सवाल ये उठा दिया कि हम डी चौक दोबारा आएंगे अगर हमें मुलाकात की इजाजत नहीं देते, चाहे एससी हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। बात यह है कि आपको उस वक्त दोनों चीजें साथ साथ चलानी होती हैं। आपको चाहिए था कि आप चाइनीज एम्बेसडर से जाके मुलाकात करते, आप रशियन एम्बेसडर से उनको अपना मतम नज़र बताते और कहते कि जनाब हमारा जो है वो दाखिली सियासी लड़ाई ज़रूर है, लेकिन एज रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंडली कंट्री हम जो है वो अपना एहतजाज वगैरह कॉल ऑफ कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदाराना मुजाहरा करते इस सारे बात पे, बट हुकूमत ने भी देखें इसमें बड़ा डर्टी प्ले किया है।
اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے ان کا جو ٹوٹل ڈیسیجن میکنگ چل رہی تھی وہ بیرسٹر گوہر کی آپ کو نظر آتی ہوگی. وہ بیرسٹر گوہر کے ڈیسیجنز نہیں تھے, وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کی گائیڈ لائن ہوتی تھی, وہی تو جیل سے ساری یہ جو دے رہے ہوتے تھے. اب حکومت پر اعتماد ہے, ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں عرفان ہاشمی صاحب کے جو مولانا ہیں وہ ہیں اس وقت دلہے میاں ہیں وہ اس ترمیم کے. مولانا نے میر پور خاص میں کل رات جو مفتی محمود کانفرنس میں اپنی تمام پارٹی کی قیادت کو سٹیج پر بٹھا کے سامنے تمام اپنے پارٹی ورکرز کے سامنے جو گفتگو کی ہے, اس کے بعد مولانا نے اپنے یو ٹرن کے اوپر لوہے کا ایک بہت بڑا بیریئر لگایا ہے. اس کے اوپر ایک موٹا سا تالا ہے, اس تالے کی چابی کے سوراخ میں ایلفی ہے اور چابی کو سمندر میں پھینک دیا گیا. میرے خیال میں وہ یو ٹرن نہیں لے سکتے. حکومت کو اب بارگین کرنا ہے, گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے. مولانا کے نمبر تو ہم بات کر چکے نا کہ پورا ہے. اب گیو اینڈ ٹیک اس بات پر ہوگا کہ مولانا کے مسودے میں سے کون کون سی چیزیں شارٹ لسٹ ہوتی ہیں اور باقیوں کے مسودے میں سے, کیونکہ مولانا اس ترمیم کے لیے ووٹ پر راضی ہیں. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ترمیم کیا ہے اس کے اوپر ابھی چیزیں بالکل فائنل ہونی ہیں. اور ورنہ آپ سوچیں نا, یہی مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ فارم 47 والی جعلی پارلیمنٹ, اس کے ذریعے تو آئین سازی کرنا ہی ایک گناہ ہے, بالکل غلط ہے, سڑکوں پر جائیں گے. تو مولانا جب کہہ رہے ہیں کہ یہی 47 والی یہی جال سازی کے ذریعے بنی ہوئی پارلیمنٹ اس نے میرے مسودے پر ووٹ دے تو ٹھیک ہے, تو مولانا بیسیکلی اس آئین سازی کے اوپر تو راضی ہیں, لیکن وہ آئین سازی مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس مسودے پر ہوگی جو میرا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب ہوگا کیا, کہ یہ اب اگین یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب گیو اینڈ ٹیک ہوگا. کچھ آرٹیکلز مولانا جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا سرنڈر کر جائیں گے, زیادہ تر پہ حکومت سرنڈر کرے گی, اور ایونچولی مولانا کا مسودہ جو ہے, اصل ڈیٹیل جو اب ہونا باقی ہے نا, ترمیم تو میرا خیال ہے کہ ہو رہی ہے, ڈیٹیل یہ طے ہونا باقی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چانس نیکسٹ جوڈیشل سیٹ اپ میں ہے کہ نہیں. یہ طے ہونا باقی ہے کہ بینچ بنے گا یا کورٹ بنے گا. بینچ کا امکان تھوڑا سا زیادہ ہے. پی ٹی آئی کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ بینچ بن جائے. ان کا بیسیکلی اصل مسئلہ جو ہے نا, دیکھیں باقی چیزیں آپ دیکھیں ذرا ٹھنڈے دل سے ترمیم کو دیکھیں. ترمیم کی گنجائش بھی ہے, آئین میں بہتری کی گنجائش بھی ہوتی ہے, اور اس میں بھی کوئی حتمی ورڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کو مسئلہ یہ ہے کہ عطا تارڑ نے 14 جولائی کو ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائیں گے, وفاقی کابینہ ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. آرٹیکل 17 کے تحت لگتی ہے پابندی کسی بھی سیاسی جماعت پہ, اور حکومت ریفرنس بھیجتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف اس کے خلاف وہ کر رہی ہے. یہاں پر تبدیلی آئین میں حکومت یہ کر رہی ہے, اور مولانا صاحب کا بھی جو ترمیمی مسودہ ہے اس میں آئینی بینچ کے پاس چلا جائے گا معاملہ. پارٹی پہ پابندی کا آرٹیکل 17 کی ترمیم ان کے پاس بھی ہے, اور حکومت جو ہے جس کورٹ کو خود تخلیق کرے گی, وزیر اعظم نام تجویز کریں گے, صدر اپوائنٹ کریں گے, پھر اس کے بعد اس میں ججز کی تعیناتی ہوگی. ان ججز کے پاس ایسا ممکنہ ریفرنس جا سکتا ہے جس سے تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام ایم این ایز, تمام سینیٹرز جو کرنٹ ٹرم ہے اس کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ دوبارہ نہیں لڑ سکیں گے, نہیں آ سکیں گے کسی اور نام سے. جب دوبارہ الیکشن ہوگا, اب اس الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے 8 فروری کے بعد, وہاں پر کس طریقے سے وہ الیکشنز ہوئے ہیں, وہ مینج کس طریقے سے ہوئے ہیں. تو اصل جو خطرے کی تلوار ہے نا وہ ہے یہ کہ آرٹیکل 17 کے اوپر جو تحریک انصاف کے لیے پرابلم ٹھیک ہو گیا, باقی ان کے لیے شاید اتنا زیادہ پرابلم نہ ہو. تو یہ اب گیو اینڈ ٹیک کا مرحلہ شروع ہے 16 تک. مولانا ابھی تک جو بہت قریبی لوگ ہیں جنہوں نے مولانا سے بات کی ہے, مولانا از ناٹ بجنگ اوے فرام ہز پوزیشن. وہ ابھی تک یہ پوزیشن لے کے کھڑے ہیں میرے مسودے پہ آنا ہوگا. مولانا کب تک کھڑے رہتے ہیں, ووٹنگ تو ایک دفعہ ہونے جا رہی ہے, اجلاس تو ہونے جا رہا ہے, اب اس سے میرا خیال ہے پیچھے ہٹنے کی گنجائش کہیں پر نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ عیسیٰ. ویورز یہ آج کا ہمارا ڈی چوک تھا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور عیسیٰ نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.